قرآن کریم کے بنیادی حق ہر مسلمان پر 3 ہیں۔ آپ اس حق کو وسیع کریں گے، تقسیم در تقسیم کریں گے، حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہوتا جائے گا، لیکن بنیادی حق قرآن کریم کے ہر مسلمان پر 3 ہیں۔ نمبر 1 قراءت قرآن، نمبر 2 فہم قرآن، نمبر 3 نمبر 3 عمل قرآن۔ پہلا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا ہے، نمبر 3 قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ یہ وہ حق ہیں جو لازمی ہیں اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پڑھنا ہر بندے کا کام ہے، پڑھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ سمجھنا ہر بندے کا کام ہے، سمجھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ عمل کرنا ہر بندے کی ذمہ ہے، عمل کرانا ہر بندے کی ذمہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بہت سارے جھگڑے، فرقہ واریت اور گروپ در گروپ دین میں پیدا ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے ذمہ کام کیا ہے۔ ہماری پہلی نشست اس میں بڑی مختصر اور بنیادی باتیں عرض کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کے مجسٹریٹ کی عدالت میں جائیں اور قانون کی شرح کرنا چاہیں، وہ قبول نہیں کرے گا۔ میں چلا جاؤں، میں عالم ہوں، قانون پاکستان کی شرح کروں، عدالت قبول نہیں کرے گی۔ قانون کی عدالت میں شرح کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 لا کیا، نمبر 2 اس کو لا کسی ڈگری ملی ہو، نمبر 3 اس نے عدالت میں پریکٹس کی۔ اس کے علاوہ آپ قانون کی شرح کریں، کوئی عدالت قبول نہیں کرتی۔ لوئر عدالت کا یہ جو قانون وکیل ہے، ایڈوکیٹ، چھوٹی عدالت کا، یہ ہائی کورٹ میں جا کر قانون کی شرح نہیں کر سکتا۔ کتنی پریکٹس کی ہے محتاط عدالت میں؟ 2 سال، اب 1 سال اور کرو، پھر آنا۔ ہائی کورٹ کا وکیل سپریم کورٹ میں جا کر قانون کی شرح نہیں کر سکتا، ابھی تمہیں یہ ڈگری نہیں ملی، تمہاری پریکٹس تھوڑی ہے۔ تو پاکستان کا قانون سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن قانون کی شرح کرنے کے لیے لا کرنا چاہیے، اس کو ڈگری ملنی چاہیے، اور پھر عدالت پر پریکٹس ہونی چاہیے۔ تو جس طرح قانون سمجھنے کی چیزیں اور ہیں، سمجھانے کی شرائط اور ہے، اسی طرح قرآن کریم سمجھنے کی شرائط اور ہیں، سمجھانے کی شرائط اور ہے۔ اور یہی غلط فہمی ہمارے یہاں چلی ہے کہ میں نے گھر ترجمہ پڑھا تھا، میں نے درس دے دیا تو کیا ہوا؟ میں نے قانون کی کتاب پڑھ لو، پھر صبح عدالت جا کر کہنا میں نے شرح کر لی تو کیا ہوا؟ یہ دنیا کی عدالت تمہاری شرح نہیں مانتی، تو الہی قانون کی شرح ہم تم سے خواہ مان لیں گے۔ اور جو علماء مانتے ہیں وہ مداہن ہیں، ان کے دینی معاملات میں غیرت کی کمی ہے۔ غیور عالم کبھی اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کیا کہتے ہیں، عوام کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتا ہے، یہ کیا کیا سے درج ہے، وہ عالم پیغمبر کا وارث ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا وارث وہی ہوگا جو شریعت کو پورا پورا بیان کرے اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو اس کی پرواہ کرے لوگ کیا کہیں گے، وہ عالم کس بات کا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق کیسے ہو سکتا ہے؟